بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ سبحان وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون سبحان اللہ وہ سچے لوگ، وہ متقی پرہیزگار لوگ، جن لوگوں کو اللہ کریم نے اپنا احسان جتلا دیا، فرمایا من اللہ علی المؤمنین۔ ایک عالم میں جب سید الکونین نے مال کے لیے کوئی چیز طلب فرمائی، ساری دنیا اللہ کی قسم جتنا کسی کے پاس تھا سب لے آئے، اور سید الکونین کی نگاہ ہے کہ میرے صدیق نہیں آئے۔ جب سید الکونین نے دیکھا ساری دنیا پہنچ گئی پر صدیق نہیں آئے، تھوڑی دیر گزری سیدنا صدیق بھی پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو آپ نے فرمایا میرے پیارے کچھ گھر میں بھی چھوڑا۔ اللہ ایسے دیکھتا ہے نبی کے چہرہ کی طرف، کہتا ہے پیارے پروانہ کو چراغ، اے نادل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر۔ سب کچھ چھوڑا پر جو جبرائیل بھی ادھر سے صدیق ادھر۔ سید الکونین نے دیکھا تو جبرائیل کا جبہ اور صدیق کا جبہ ایک رنگ۔ پھر سید الکونین نظر فرماتے ہیں صدیق کے جبے کو، یہ بٹن کانٹے کے لگے ہوئے، دیکھتے ہیں جبرائیل کے جبے کو بھی کانٹے کے بٹن۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل بھائی جی یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ آج تیرا جبہ میرے صدیق کا جبہ ایک جیسے رنگ کا، بٹن بھی ایک جیسے، صدیق کو تو بٹن یہاں مل گئے، یہ کانٹے فرش پر، تجھے یہ کانٹوں کے بٹن کہاں ملے؟ عرش صدیق نیچے ڈال کر سر بیٹھے رو رہے ہیں۔ جبرائیل فرماتے ہیں میرے پیارے میں تجھے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، تجھے مبارک دینے کے لیے۔ آج تیرے اس صدیق کے اس فعل پر اللہ کریم اس قدر خوش ہوا، جب کہ صدیق باہر نکلے سارا گھر کا ساز و سامان جب اللہ کے دین کے لیے نکالا تو آپ نے اپنے وجود پر نظر ڈالی کہ کوئی ایسی چیز میرے وجود پر نہ ہو جو میرے کار کی نہ ہو، میں خدا کے دین کے لیے کیوں نہ وقف کر دوں۔ جب آپ کی نظر پڑی یہ بٹن جو تھے قیمتی تھے، اس لیے آپ نے بٹنوں کو بھی اتار لیا اور بٹنوں کی بجائے کانٹے لگائے۔ اس کانٹے لگانے کا خدا کو اس قدر رس گیا اور اس قدر خوشی ہوئی کہ اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا جاؤ میری ساری خدائی میں جتنے فرشتے ہیں سب کو اطلاع دو، حاملان عرش کے فرشتوں کو کہہ دو آج فرش پر محمد کا غلام صدیق جو فیصل کر کے کہا ہے اس جیسا جبہ اور اسی جیسے کانٹے والے بٹن بنا کر میری دربار میں پیش ہو۔ نعرہ تکبیر۔ اور مجھے حکم ہوا کہ جو میرے محبوب کو اطلاع دو پیارے تجھے بھی مبارک ہو، یہ فعل یہ عمل صدیق کا اس قدر خدا کو پسند آیا، آج خدا نے حاملان عرش کے فرشتوں سے بھی اسی رنگ کا جبہ پہنا۔ اولئک الذین صدقوا
اولئک هم المتقون. یہ کون سچے ہیں؟ مسلمانوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جن پر احسان جتلایا خدا نے وہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں ایک ہی چادر، نہ گھر والی کا جوڑا نہ گھر والی کا جوڑا، پورے گھر کے اندر ایک چادر. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو صحابی وجود پر چادر باندھ کر باہر نکلتے ہیں، گھر والی وجود سے اتار کر دیتی ہے، چٹائی کی لپیٹ میں ایک کونے میں بیٹھ جاتے. جب صحابی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سید الکونین نماز سے سلام پھیرتے ہیں، صحابی بیٹھتا نہیں، جلدی سے جوتا پہنا چل دیا، کیوں میں جا کر چٹائی کی لپیٹ میں بیٹھوں گا، یہ چادر گھر والی کو دوں گا، وہ خدا کا فرض ادا کر. کچھ عرصہ دراز گزرا، بیبیاں اور صحابی اللہ کی قسم، نہ صحابی صحابیوں کو فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک چادر ہے، نہ بیبیاں کسی بیبیاں کے سامنے ذکر کرتی ہے کہ میرے گھر میں ایک چادر. کیوں؟ والخاشعین والخاشعات. وہ بھی ڈر رہا ہے، یہ بھی ڈر رہی ہے. اس غریب کا شکوہ کس کے سامنے کریں؟ اگر کسی کو یہ ہم کہہ دیں کہ ہمارے گھر میں ایک کپڑا ہے، وہ بے نیاز پوچھنے پر آ گیا، تو وہ جو اتنا پوچھ رہے کہ میرے بندے، تو نے میرے بندے کے سامنے کیوں شکوہ کیا تھا میرا کہ مجھے ایک اللہ نے چادر دی، دوسرا کپڑا نہیں دیا. اللہ سمجھ. اللہ فرماتے ہیں تجھے معلوم نہیں میں نے اعلان کیا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میری آزمائش کے رنگ مختلف ہیں، اور پھر جب تم نے میرے ساتھ سودا کر لیا تھا، میں نے تم سے سودا کیا تھا، اشتروا من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. نبی کو گواہ بنایا تھا، تو نے جان اور مال مجھے دیا تھا، میں نے جنت تجھے دی تھی، گواہ محمد کو بنایا تھا. اب میری مرضی میں اپنی اس وجود کو، یہ جان تیری نہیں جان میری ہے، میری مرضی ننگا رکھوں، میری مرضی بھوکا رکھوں، میری مرضی پیاسا رکھوں، میری مرضی اسے کڑاہ کے اندر جلاؤں، جلتے ہوئے تیل میں میری مرضی اسے تیر لگواؤں، میری مرضی اسے ٹکڑے ٹکڑے کراؤں. یہ جان تیری نہیں جان میری. کہو سچ ہے؟ کہہ دو وہی دلیل ہے. وہ سیدنا بلال کے پاس جائیں، نیچے آگ ہے، اوپر پتھر ہے، ہاتھ باندھے ہوئے. ایسے تو خدا نے نہیں کہہ دیا کہ من اللہ علی المؤمنین، ایسے مومنوں کو نہیں خطاب. یہ ہے مومن، نیچے آگ، اوپر پتھر، ہاتھ باندھے ہوئے، اور اللہ کی قسم پیروں میں رسے لگے ہوئے ہیں، اور پیروں میں نوجوان کوڑے لے کر کھڑے ہیں. جب کوڑا لگتا ہے بلال کے وجود پر، نگاہ لگی ہوئی ہے آسمانوں کے مالک کے پاس. زبان سے جب کوڑا کھاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ احد. جب ادھر سے دوسرا جوان کوڑا مارتا ہے تو کہتا ہے اللہ الصمد. جب اس پہلو سے پھر لگتا ہے کوڑا تو کہتا ہے لم یلد. جب ادھر سے لگا تو لم یولد. جب ادھر سے لگا تو کہتا ہے ولم یکن لہ
کہہ دو سبحان اللہ. کیوں ہے یہ کون ہے؟ کہو مومن ہے. مومن ہے یا نہیں؟ بھئی اللہ کریم نے جو ایسی بات کہہ ڈالی سستی تو نہیں ہے، یہ قیمتی بات ہے. پڑھنے میں تو آسان ہے. من اللہ احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین، کن پر؟ مومنوں پر. شاید ہم تم یہ سمجھے کہ ہم ہیں مومن. نہیں، ہمیں تو مومنوں کی ہوا تک بھی نہیں لگی. گھر میں مومن، مسجد میں مومن، مصلی پر مومن. جب ہم عدالت میں گئے تو وہاں مومن جھوٹی گواہی بھی دے دی، قسم بھی اٹھا لی، قرآن بھی سر پر رکھ دیا. یہ مومن، بولو یہ مومن ہے. بلال جی قربان جاؤ. بات سنو، بات کیا ہے؟ قریب ہو گیا. بلال والے نفسی کا علیہ کا حق، تیری جان کا تیرے اوپر حق نہیں. یہ حق ہے تو پھر میری پارٹی فیصلہ کر چکی ہے، جب تک تو خدا رسول کا دامن نہیں چھوڑے اس وقت تک میری پارٹی نہیں چھوڑے. بلال نے کہا پھر کون سا کلمہ؟ چلتے چلتے کہتا تھا بلال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ بھی سب کہے پتہ نہیں مرنے کے بعد جب مرو گے اس وقت پڑھنے دیتا ہے یا نہیں. شاید آپ یہ سمجھ بیٹھے ہم سیٹھ ہے، مولوی ہے، ہمارا داڑھی ہے، ہمارا نماز ہے. کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں اس کے پاس کون سی چیز قبول ہے، وہ راضی ہے یا ناراض. مرتے وقت وہ جبرائیل کو، اسرائیل کو حکم دے دیتا ہے ہٹ جاؤ، میرا بندہ کرو یہاں سے نکال کر یہاں روک. کلا اذا بلغت التراقی وقیل مطاق وظل أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فرمائے گے یہاں سے روح نکال کر یہاں جس کی ہڈی میں روک دو، یہاں سے نکال کر یہاں روک دو. اب میں جانوں، میرا بندہ جانے. جبرائیل تم بھی ہٹ جاؤ، اسرائیل تم بھی ہٹ جاؤ، اب اسے چھوڑ دو. میں جانوں، یہ بندہ جانے. اور دنیا کی سرداروں، نوجوانوں، لیڈروں، کوٹھیوں پر اترانے والوں، اب اللہ کی قسم خدا کیوں خدا جبرائیل کو، اسرائیل کو ہٹا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فرمایا میں نے اسے موت اور زندگی کے درمیان 80 سال زندگی کا وقفہ دیا تھا، 100 سال زندگی کا وقفہ دیا تھا. اب اس کی آخری ملاقات ہے میرے سے. میں اسے بتا دوں، زندگی میں جن چیزوں کو یہ اہمیت دیتا تھا، میری بغاوت کرتا تھا. میں نے اسے رزق مال دیا تھا، رزق میرا تھا، مال میرا تھا. فرمایا میں نے اسے مختار کل بنا دیا تھا. میرے بندے یہ دے مال میرا، یہ زمین میری، آسمان میرا، سونے میرے، چاندی میری، یہ بچے دیے ہوئے میرے. فرمایا یہ جان تیری میری، یہ تندرستی میری، یہ عزت و ذلت بھی میری، یہ موت زندگی کا وقفہ بھی میرا. جاؤ تیری مرضی، تو مجھے رب مان، تیری مرضی نہ مان، تیری مرضی میرا رزق حلال کر کے کھا، تیری مرضی حرام کر کے کھا.
میں نے اس سے زندگی میں وقفہ دے کر مختار کل بنا دیا تھا، اب اس نے جب میرے رزق حاصل کیے، ہائے ہائے، فرمایا یہ دھوکے میں پڑ گیا۔ فتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ نعرہ تکبیر! اللہ فرمائے کہ نلائق تمہیں شرم نہیں آئی، یہ بکریاں بھی میری، بیل بھی میرے، بھینس بھی میرے، دمبے بھی میرے، بھینسیں بھی میری، اونٹ بھی میرے، گھوڑے میرے، خچر میرے، فرمایا چیتے ہرن میرے۔ تیری کون سی چیز تھی جو تم کہتے تھے کہ میں ہوں بڑا سیٹ؟ فرمایا قتل الانسان۔ دنیا کے سرداروں، جب یہاں رک جائے گا اللہ کریم فرمائے کہ تم ہٹ جاؤ، اب میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھ لے دنیا کی جن چیزوں کو اس نے اہمیت دی تھی اور دولت کے پیچھے مارے مارے پھرتا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں جس زمین کو اہمیت دیتا تھا، دکان کو، تجارت کو، اب اسے آنکھوں سے دکھاؤں، وہ چیزیں اس وقت اس کا ساتھ دیتی ہیں یا نہ؟ اللہ اکبر! مال مویشی اپنے مقام پر کھڑا ہے، چھوٹے بچے رو رہی ہیں، گھر والی بے سہارا بیٹی، ماں رو رہی ہے، بے نماز کی شکل تبدیل ہو رہی ہے، روح نہیں نکلتا، اللہ کی قسم کتے کی طرح مر رہا۔ ڈاکٹر حکمات چھوڑ گئے، اب ماں رو کر کہتی ہے جلدی کرو، میرے بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہے، کئی دن ہو گئے۔ بھلا اللہ کی قسم جب شریک آ کر کے بیٹھتے ہیں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تنظرون، وہ ایک دوسرے کی کانوں میں کہتے ہیں اب دیکھیں یہ مرنے والا جو مر رہا ہے سیٹ کلمہ پڑھ کے مرتا ہے یا مرتد تھی؟ وہ فقط تو ہمارے ذہن میں رہا ہی نہیں نا، ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے مرنا ہے نہیں، دشمن مرے گی ہمارے، آپ بھی مرے، آپ مظفر گڑھ والے لوگ، اللہ اردا گرد والے تو مر سکتے ہیں، مظفر گڑھ کیوں مرے؟ ہمارے دشمن مرے، آپ کیوں مرے؟ صبح دکان کم کھولے گا؟ تو میرے دوست میں عرض کر رہا تھا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سارے پڑھے اور دل سے پڑھے اور خوف خدا سے پڑھے، مذاق سے نہیں۔ خدا کرے مرتے وقت ساری دنیا خاموش بیٹھی ہو اور ہماری زبان یہ کلمہ پڑھتی جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ بے ایمان کو ایمان عطا فرما، بے رزق کو رزق حلال عطا فرما، بیمارہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، قرآن دی محبت عطا فرما، اسلامی چرچے دی محبت عطا فرما، اسلام دا بول بالا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے روزگار کو روزگار حلال عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جتنے اسد دوست سارے کٹھے چاہے چل کے آئے ہیں، اللہ اسد اس ساری ادا چل آمن باہر سنن منظور سے مقبول فرمائے، اللہ ہی وسطی کو، ہی شہر کو، ہی مسجد کو، ہی گھر کو آباد فرمائے، جنہیں مسلمانوں کو رزق دیتی اللہ سنا کو اس قدر رزق دے اور ایسا رزق دے جو تیری رضا اور تیرے محبوب کی منشا کے خرچ تھی، پلید رزق کو بچاوے، اے اللہ گندی اولاد کو بچاؤ، اولاد دے تو نیک دے اور فرمان بردار دے، اللہ رزق دے تو حلال دے جڑا تیرے راستے اور تیری رضا کے خرچ تھی، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام تھے، جب ہی دنیا کو توڑے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان کے اور محمد جب کلمہ نصیب، اے اللہ سیرتاً صورتاً قولاً فعلاً ظاہراً
باطناً محمد سچا پکا غلام بنے. اے اللہ سارے ملک دی سالمیت کو بحال فرما, سارے ملک دے صدر دی عمر وچ برکت فرما, تو کوئی چنگے کم کرن دی توفیق عطا فرما. سارے ملک دی فوج دی مال جان دی تو نگہبانی فرما. جڑی فوج یہ ملک دے مسلمان دی مال و جان دی محافظ ہے, اللہ انہاں دی تو حفاظت فرما. ملک دے جتنے حکمران ہیں چھوٹے اور بڑے تک, اللہ انہاں دی مال جان دی حفاظت فرما. انہاں سارے کو اپنے محبوب دے صدقے اچھا کام کرن دی توفیق عطا فرما. والذي بعث في الأميين رسولا منهم سبحان الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم سبحان الله ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله ما شاء الله. وقال الله تعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم سبحان الله سبحان الله يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان الله وإن